Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. محترم حضرات علماء کرام اور میرے دینی بزرگوں اور بھائیوں، ابتدا میں ہم سب درود شریف پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ایمان والا بندہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد مبارک کے مطابق وہ درود آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے اور نام اور ولدیت کے ساتھ فلاں ولد فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی کل من الصحابۃ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کرے۔ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھلے ہوئے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مقیم ایک بڑے بزرگ اور بڑے عالم نے یہ کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے والد کا نام دربار اقدس میں پہنچے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ درود پڑھا کرو، اور جب درود پیش کیا جائے گا تو وہاں تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام لے کر کے پیش کیا جائے گا۔ اور جس بزرگ عالم نے یہ بات کہی تھی، روضہ اقدس کی طرف، گنبد خضرا کی طرف ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہا، اسی گنبد والے کے نیچے تشریف فرما ذات اقدس کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے دور سے مجھ پر درود بھیجا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جس نے یہاں درود پڑھا اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اس لیے درود پڑھنے کا ہمیشہ معمول بنانا چاہیے، اور جب بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آئے یا کانوں میں آواز آئے، فوراً کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ شریف میں ہی جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں سے ایک مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ۔ مدینہ منورہ کے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد کا نام مسجد سجدہ کیوں رکھا گیا؟ اب مشیر کیا اس کو نام مسجد سجدہ؟ کتابوں میں سے لکھت کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے، یہ ویران جگہ تھی یا ویران باغ تھا، ان کے ساتھ ان کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ تھے۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی اچانک رک گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے چہرے انور کی طرف نگاہ کی تو چہرے انور بدل چکا تھا، چہرے پر کپکپی بھی طاری تھی، بدن بھی کانپ رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف سمجھ گئے کہ وہی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو بار بار اس کا تجربہ ہوتا تھا کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے آتے تھے، جسم اطہر کانپنے لگتا تھا، حالت بدل جاتی تھی، حتیٰ کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے گرتے تھے۔ بخاری شریف میں دوسری حدیث ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے دن میں بھی میں نے دیکھا ان جبینہ لا يتفصد منہ عرقا کہ آپ کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرے گرتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ حين ينزل عليه الوحي ان جبينه لا تفسد منه عرقا. تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو محسوس کیا کہ حضور پر وحی نازل ہونے لگی ہے. رک گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی کیفیت پوری ہو گئی، آپ معمول کی حالت پر واپس آ گئے، تو آپ نے فوراً نماز کی نیت باندھی اور فرمایا اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف سوچنے لگے کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مگر نہ معلوم اللہ کے نبی کی وحی میں کیا بتایا گیا جس کی وجہ سے آپ نے نماز شروع کر دی. بہرحال انتظار کرتے رہے. حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، مگر دوسری رکعت میں سجدہ اتنا طویل کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ بیکا مسلم کیونکہ اتنا لمبا سجدہ عام طور پر نہیں ہوا کرتا ہے. کعبہ سوچتا رہا، پریشان بھی ہوتا رہا. بہرحال آپ نے سر مبارک اٹھایا، نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد عبد الرحمن نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیسی نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کے کہا اللہ کی طرف سے سلام قبول فرمائیں، اور بعد سلام یہ کہا جو آپ کا امتی 1 مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ شانو فرماتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا. اس خوشی میں میں نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی اور اس خوشی میں میں نے اتنا لمبا سجدہ ادا کیا، یہ سوچ کر کہ جب میرے امتی کو پتہ چلے گا کہ 1 مرتبہ نبی پر درود بھیجنے پر اللہ مجھ پر 10 رحمتیں نازل کریں گے تو وہ ضرور شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اور مجھے مزید خوشی ہے کہ میرے امتی کو اتنا انعام دیں گے اللہ جل شانہ. یہ جائے یہ نماز پڑھنا آئے، یہ جائے یہ طویل ترین سجد کرنا آؤ، تاہ جائے یہ مشید بنے، تاہ مشید کیا تھوکنا مسجد سجدہ، وہ آج بھی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ دین واتنین استوتان پر دین توفیق اس حق و مشید من حاضر سبدت پتہ تصور کی تہ جائے ویتت یہ سجائے یا جائے سے وہی نازل گمش یتی جائے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجد ادا کرمت. بہرحال معمول بنانا چاہیے جب بھی ذات اقدس کا نام مبارک زبان پر آئے اور کانوں میں آئے تو فوراً کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی ہوئی تو خطرہ بھی ہے. خطرہ کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جفانی من ذکرت عنده ولم يصلي علیہ تم انسانن کو میں ایک قسم ظلم، اس انسان نے مجھ پر ایک قسم کا ظلم کیا جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. اور ماہ سامس مجل فضائل رمضان ایوان پارنا تاپ حضرت تو حدیث بوزمت پرمت کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بددعائیں کی، اور ان 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہی کی تھی آپ کے سامنے جس کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا وہ برباد ہو جائے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اور جب بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں کیسے درود امت میں پڑھے ہیں، ان تاریخوں میں تو بزرگوں کا مقام تو بہت اونچا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا بونی کتاب ناو تو بنی کتاب چناؤ لبیک لکھنے والی چناؤ ممتاز مفتی تم سے کتاب لکھم سفر نامہ حج کتاب میں تم لکھم کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا تھا. پڑھنے والے یہ بھی کرتے ہیں. میں انہوں کتاب ناو تھی واللہ عالم کتاب ان سے ناو لبیک سفر نامہ حج لکھنے بول کو ممتاز مفتی تاسما شو واقعہ لیکن کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا. اور میں مدینہ طیبہ میں تھا تو وہاں جہاں کشمیری ایک نوجوان نے کشمیر کے نوجوان لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں نے جب ارادہ کیا تھا عمرہ کے لیے آنے کا میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا 35 لاکھ درود پڑھ کر کے گیا. 35 لاکھ درود شریف پیر میں تیمون میں مدینہ منورہ میں 35 لاکھ پیر میں پڑھنے والے ایسے بھی ہیں. بہرحال معمول بنانا چاہیے.